دیکھ رہی تھی، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کون عورت تھی کون بنے، میں اب بھی رو پڑا ہوں۔ میں جب یہ قصہ سناتا ہوں میں رو پڑتا ہوں، اس ماں کا چہرہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ مجھے نہیں پتا کون خاتون ہے، مجھے نہیں پتا اس کے اندر میں کیا فریادیں تھیں، صرف اس کے چہرہ مجھے، میں 20 دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، میں جب سنا تو میرے آنسو بہ پڑتے ہیں۔ یہ ایک ایسا، بچوں کو کیا خبر کہ میرے اوپر کون قربان ہو رہا ہے، وہ اپنی تکلیف میں تڑپ رہا ہے، پر میں دیکھ رہا تھا اس سے زیادہ اس کی ماں باز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں۔ میں وہ چہرہ بھلا نہیں سکتا، جو درد اس ماں کے چہرے پر سمٹ کے ہوا تھا کہ جیسے وہ تمنا کر رہی تھی کاش یہ درد مجھے مل جائے اور یہ سکھ سے سو جائے، اور یہ درد مجھے مل جائے اور یہ چین سے سو جائے۔ ارے بابر جیسا بادشاہ ہے، فاتح، عمر کیا 42 سال، صرف 42 سال، صرف بھرپور جوانی، اور ہمایوں بیمار ہو گیا اور مرنے کے قریب ہو گیا، تو اس کی گلبدن بیگم اس کی ماں کا نام تھا، اس کا ایک ہی کہا، بابر کے تو اور بھی تھے، تو گلبدن نے کہا بابر تیرے تو اور بھی ہیں، میرا تو اکیلا ہے، جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں جائے گا۔ اس نے وضو کیا، 2 نفل پڑے اور ہاتھ اٹھائے کہ اے میرے مولا، اگر کسی کی جان کسی کا فدیہ بن سکتی ہے تو بابر کی جان لے لے اور ہمایوں کی جان بچا دے۔ بادشاہ وقت ہو، یہ باپ تو کر سکتا ہے، بیٹا نہیں کر سکتا، یہ ماں تو کر سکتی ہے، بیٹی نہیں کر سکتی۔ اور اس پر اتنا دیوانگی کی کیفیت جاری ہو گئی اور اس نے چارپائی کے چکر لگانے شروع کر دیے، اے اللہ بابر کو اٹھا لے، ہمایوں کو بچا لے، ہمایوں کی بیماری بابر کو دے دے، بابر کی صحت ہمایوں کو دے دے۔ چکر لگا کر تھا، میں نے لے لی، میں نے لے لی، میں نے لے لی، میں نے لے لی، یہ کہتا 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 وہ گرا ہے، ہمایوں اٹھ کے بیٹھ گیا، بابر قبر میں چلا گیا۔ ان اشعار میں اتنا درد ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ہائے 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 ہائے، تمہارا بچہ تیری بیماری نے ہمیں بیمار کیا، تیرے رونے نے ہمیں رلایا، تیرے تڑپنے نے ہمیں تڑپایا۔ اس طرح صبحیں آئیں، شامیں آئیں، موسم بدلے، رت بدلی، اور آہستہ آہستہ تجھ میں جوانی کے رنگ بھرتے چلے گئے، اور میرے اندر بڑھاپے نے آ کر ڈیرے جمانے شروع کیے، جوانی نے تیرے رنگ اجاگر کیے اور بڑھاپے نے میرے سارے رنگ پھیکے کر دیے۔ جوانی کی طاقت نے تجھے سیدھا کر دیا اور بڑھاپے نے مجھے ٹیڑھا کر دیا۔ جوانی نے تجھے بہار تک پہنچایا، بڑھاپے نے مجھے خزاں تک پہنچایا۔ تو طاقتور بنا اور میں کمزور بنا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ 30 سال میں نے اس کی خدمت کی ہے، اب یہ میری خدمت کرے گا، میں اسے انگلی پکڑ کے چلا، اب یہ میری انگلی پکڑ کے چلے گا، اب میں اس کے لیے راتوں کو رویا، اب یہ میرا کام کرے گا۔ لیکن اچانک میں نے کیا دیکھا، تیری آنکھیں بدل گئیں، تیرے چہرے بدل گئے، اور تو مجھے ایسے جھٹک کے بولا جیسے نوکر سے بولا جاتا ہے، جیسے غلام سے بولا جاتا ہے۔ تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور میں بے بس ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو تسلی دی یوں کہ لگتا ہے تو باپ نہیں ہے، تو اس کا نوکر تھا۔ نوکر کے ساتھ یہ ہوتا ہی ہے، نوکر کے ساتھ یہ ہوتا ہی ہے، مالک نوکر کو ڈانٹا ہی کرتا ہے، تو باپ نہیں، تو باپ ہوتا تو یہ ایسا کرتا، نہیں 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 نہیں۔ میں نے اپنی 30 سالہ زندگی کو جھٹلا دیا اور اپنے آپ کو میں نے اندھیروں میں گم کر دیا کہ میں باپ نہیں ہوں، میں نوکر ہوں، میں نوکر ہوں، یہ میرا مالک ہے، پر میں کیا کروں۔ پھر میرا خون جوش مارتا ہے اور مجھے درد اٹھتا ہے، اگر تم نے مجھے باپ نہیں بنایا تھا تو چلو مجھے پڑوسی ہی بنا لیتا۔ پڑوسی کا بھی حال پوچھ لیتے ہیں کہ جناب کیسے شاید لوٹتا کوئی نہیں، تو نے تو مجھے پڑوسی بھی نہ بنایا۔ میں کوئی اتنا بڑا عالم نہیں کہ میں ان کا ترجمہ کر سکوں، لیکن ان اشعار میں ایسا درد تھا کہ اللہ کے نبی کی روتے روتے داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ رو 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 آپ کی ہچ میں، اور آپ نے اس کو یہاں سے پکڑ صفا ہو جا، نکل جا میری مجلس سے، دور ہو جا۔ آپ کی شکایت لے کر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب رشتوں کو ٹھیس پہنچتی ہے تو فون کام نہیں آتے، تو گاڑیاں کام نہیں آتی، انسان بڑا کمزور ہے، ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے، یہ ایسے ہی گردن بڑھا کے چلتا ہے، نئی گاڑی میں بیٹھا ہوا اور نئے بنگلے میں بیٹھا ہوا،
ذرا اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچنے کی دیر ہے، یہ ایسے پھٹتا ہے، ایسے روتا ہے کہ اوروں کو رلا دے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی میں اس کی بڑی خدمت کرتا، کاش میری ماں ہوتی۔ ہائے ہائے ہائے، باپ دیکھا نہیں، ماں کے ساتھ 6 سال گزارے ہیں، ماں یاد ہے، اس کی گود میں سر رکھ کے سونا، اس کے گلے میں باہیں ڈال کے کھیلنا، اس کے پہلو میں سونا، 6 سال کا یاد ہے۔ اور میں قربان جاؤں اپنے رب سے، کہاں اللہ نے اپنے نبی کی ماں کو اٹھایا۔ سن 2000 میں اسپیشل گیا قبر کی زیارت کرنے کے لیے، اور بڑی مشکل سے پہنچا۔ مکہ سے 170 کلومیٹر اندر صحرا میں، صحرا میں سارے پہاڑ ہیں، وہاں جانا بڑا مشکل ہے۔ اب تم نے قبر پہ رندا ہی پھیر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ کیا توحید ہے۔ تو ایک آدمی کو ہم لے کے اندر پہاڑوں میں گئے، کافی اندر، صرف یادداشت کی سڑک تھی اس کے پاس، اور سڑک کوئی نہیں۔ چلتے چھوٹے چھوٹے جتنی آپ کی یہ چھت ہے اتنے پہاڑ ستارے، لیکن کالے سیاہ خوفناک بڑی بڑی نوک اور بڑے بڑے خوفناک پتھر اور چھوٹے چھوٹے کیکر کے درخت، اتنے لمبے لمبے کانٹے۔ تو ایک ایسے پہاڑی کے اوپر ایک دم ایسے پلین کیے تھے، پلین، وہاں کور کی گئے۔ تو شام کا یہی وقت ہو چلا تھا، تو میں ایسے کھڑا دیکھ رہا تھا پاگلوں کی طرح، 1400 سال پیچھے لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن 14 صدیوں کا اندھیرا مجھے دیکھنے نہیں دے رہا تھا کہ یہاں اس جگہ